اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں بہت سارے درختوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ٹری آف ایٹرنٹی۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی 35ویں آیت میں فرماتے ہیں، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور یہ وہی درخت تھا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے سورہ طٰہٰ کی 120ویں آیت کے اندر کہ شیطان کہتا ہے آدم سے کہ کیا میں تمہیں ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دے، the tree of eternity، ہمیشہ کی زندگی، تم اس کو چھو گے اور تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اور اس وقت جب آدم نے شیطان کو سنا اور شیطان کو سن کر کے اس نے اس درخت کو چھوا، اس کو محسوس کیا، اور اس کو چھو کے اور اس کو محسوس کر کے اس کو اندازہ ہوا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر دی۔ اور اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس دنیا کے اندر اسی درخت کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، وہی درخت جس کی دوڑ میں، جس کو چھونے کو اور جس کو محسوس کرنے کو ہر انسان تیار ہے، لیکن انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ہر چیز میں نمبر 1 بننا چاہتا ہے۔ اس درخت کو اللہ رب العالمین ٹری آف نالج بھی کہتے ہیں۔ یہ کی جو سب سے بڑی کیوروسٹی ہے وہ اس کی نالج ہے، جس کو وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے آیا ہے اور آج اس مقام پر ہے کہ ہر چیز جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بنائی ہے وہ اس کی خدمت کر رہی ہے۔ حج کا سیزن ہے اور ابھی بہت سارے حاجی جو ہیں ہمارے گئے ہوئے ہوں گے حج کرنے کے لیے، تو حج میں جو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کعبہ کو بنوایا ہے تو وہ ایک کیوب کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا ہے، اور اس کے ایک ایوریج وال جو اگر ہم نکال لیں اگر 13 میٹرز کی، کہ اللہ رب العالمین نے اس کو 13 نمبر دیے ہیں جو کہ کئی جگہوں پہ جو ہے وہ نمبر منحوس سمجھے جاتے ہیں اور کہیں جگہوں پہ بہت ہی مقبول نمبر سمجھا جاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں اور شیطان کا ذکر کرتے ہیں اور انسان کا ذکر کرتے ہیں، تو ان نمبروں کے ساتھ ان باتوں کو بھی ایسوشیٹ کیا جاتا ہے۔ تو 1-3 جو ہے کئی جگہوں پہ برا نمبر ہے اور کئی جگہوں پہ بہت اچھا نمبر ہے۔ اس قبلے کی جو ڈائمنشنز اللہ رب العالمین نے بنوائی ابراہیم علیہ السلام سے، اس میں انہوں نے ایک ہائیسٹ پوائنٹ رکھا اور اس ہائیسٹ پوائنٹ کو 13 پوائنٹ سم تھنگ کا نمبر دے کر کے جب ایک انسان اس کے گرد چکر لگاتا ہے تو وہ اس چکر تو جو بوڑھا ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے اپنے بڑھاپے سے، تو جب وہ اس جگہ پہ واک کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ ساری صلاحیتیں چھین لی ہوتی ہیں اس عمر کے اندر کہ وہ اس چیز کو اس سپیڈ سے طے کر سکے جو کہ جوان طے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ اتنا سلو چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں ہوتا، اس کو صرف آبزرو کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی لیفٹ پہ اور رائٹ پہ آبزرو کرے کہ اس کے اراؤنڈ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جو جوان ہوتا ہے وہ اتنی سپیڈ میں بھاگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو لیفٹ اور رائٹ کی فکر نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قبلے کی ڈائمنشنز میں جو ہے اگر ایک انسان 13 میٹر میں بھاگے تو اس کی زندگی جو ہے اللہ رب العالمین کے حساب سے 4 چکروں میں ہی جو ہے اس کی زندگی برابر ہو جائے گی، اور ان 4 دیواروں کے چکروں میں اللہ رب العالمین اس کو جو ہے اس کا پاسٹ دکھاتے ہیں، اس کا پریزنٹ دکھاتے ہیں، اور آپ اپنے لیے فیوچر کی دعائیں کرتے ہیں کہ آپ اپنی آنے والی نسل کو ہدایت پہ چلنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ آپ کسی کو ڈسکرمنیٹ نہ کریں۔ رب العالمین اپنے قرآن میں انسان کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔